بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ ہم بات کریں گے 5th جنریشن آف وار پہ، اور جو پروپیگنڈا وارز لڑی جاتی ہے میڈیا کے تھرو۔ تو ایک دو دن سے ہم دیکھ رہی ہے کہ ایک کمپین چل رہی ہے یو اے ای کے اگینسٹ، اور اس میں بہت سے پاکستانیز کے کمنٹس اور ریٹویٹ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، کہ وہ اس کمپین کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی بھی کمپین سوشل میڈیا پہ آتی ہے یا کسی اور بھی پلیٹ فارم پہ آتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ حقیقتوں کو چیک کریں، اور اس کے بعد ہم کمنٹس کریں، یا اس کے بعد ہم اس قسم کی پوسٹس یا ٹویٹ یا ریٹویٹس کرتے جائیں۔ کیونکہ اگر ہم حقیقت کو نہ سمجھ سکے تاکہ اس کے اگینسٹ یا اس کے بیک گراؤنڈ پہ کون ہے، تو پھر اس کا نقصان ہمیں ہوگا، ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری خارجی پالیسی کو ہوگی، اور اس سے دشمن کو جو ہے نا وہ فائدہ ملے گا۔ اگر اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی 1 مہینہ 2 مہینے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ایک عرب دنیا میں، خاص کر یو اے ای میں، قطر میں اور سعودی عرب میں، سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے جب انڈیا کو ٹارگٹ کیا، انڈیا کو ہیٹ کیا کہ وہاں اقلیتوں کے ساتھ ایک ظلم ہے، انڈیا کے اندر بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی، کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ اور جو رویہ اپنایا جا رہا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور ایک ظلم اور زیادتی کا ماحول ہے وہاں پہ۔ تو اس سے انڈین جو پروپیگنڈسٹ ہے ان ایک تشویش پائی جاتی تھی، اور ان کو پہلی دفعہ عرب کنٹریز سے اس قسم کی ایک کمپین کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کمپین نے جو عرب دنیا میں شروع ہو چکی تھی انڈیا کے اگینسٹ، اس سے ہمارے پاکستان میں لوگ ایک بڑے خوش بھی ہو گئی تھی، اور پہلی دفعہ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب ہمیشہ اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ عرب دنیا نے کبھی پاکستانیوں کا اس طرح کشمیر پہ یا انڈین مسلمز کے جو ظلم ہو رہا ہے کہ ساتھ دیا ہو۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک قطر میں، یو اے ای میں، سعودی عرب میں سوشل میڈیا پہ وہ ایک بھرپور کمپین چلا رہی تھی انڈیا کے اگینسٹ۔ تو جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ مودی کا اپنا ایک میڈیا سیل ہے، اور بہت سٹرانگ میڈیا سیل ہے، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ اس کا ایک بڑا بھرپور استعمال کرتے ہیں ملک میں بھی، جو اس کے اپنے لوکل اپوزیشنز ہے یا باہر کی دنیا میں بھی جو ان کی اپوزیشن ہے یا دشمن ہے، ان کے خلاف اپنی اس میڈیا سیل کا وہ بڑا زبردست استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اس قسم کی کوئی انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہو، تو اس کا بیک گراؤنڈ کا ہمیں لازمی پتہ ہونا چاہیے، اور تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ آیا اگر ہم اس کمپین کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے فائدہ کس کا ہوتا ہے۔ تو ابھی جو یو اے ای اور ترکی کا جو آپس میں ایک مسئلہ ہے، اور یہ کئی فرنٹ پہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ تو ایک تو اس وقت پاکستان میں ایک ارطغرل ڈرامہ بھی چل رہا ہے، تو انڈیا نے ایک بڑا زبردست ایک اپرچونٹی ان کو مل گئی تھی، اور انہوں نے ایک موقع لیا، ایک اس طرح کمپین شروع کی یو اے ای کے خلاف، اور پھر پاکستانیز بھی کچھ ان کے ساتھ ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی جو کمپین ہے یا یہ انڈیا سے شروع ہو چکی ہے، بس وہ اس کا حصہ بنتے رہ گئے، اور انہوں نے ترکیوں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ تو انڈیا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جو یو اے ای اور ترکی کی جو مختلف قسم کی اختلافات ہیں آپس میں، اور ان چیزوں کا تو زیادہ تر ہم پاکستانیوں کو یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کمپین کا حصہ بن گئے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں ان دونوں کا، کہ ان دونوں کا ایک سیریا میں دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، یو اے ای سعودی عرب ایک طرف ہے، تو ترکی جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے۔ اگر آپ لیبیا میں دیکھیں تو لیبیا میں اس وقت جو ان کے کیپٹل میں جو گورنمنٹ ہے، جس کو یو این بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ترکی بھی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای اس کے اگینسٹ ہے۔ وہ دوسری طرف جو خلیفہ حفتار ہے، جو ان کا اپنی آرمی کا ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے، وہ ان کی سپورٹ پہ ہے۔ تو اس طرح
جب 2016 میں وہاں ترکی میں ایک جو کو ہوئی تھی، اور اس کے بھی کچھ بندے ابھی تک وہ یو اے ای میں ہیں، اور یو اے ای نے ان کو پناہ دیا ہوا ہے، ترکی اس کا ڈیمانڈ بھی کرتی ہے لیکن ابھی تک یو اے ای ان کو حوالے نہیں کر رہی۔ اور جو خشوگی کا جو معاملہ ہو گیا تھا، تو اس پہ بھی ترکی اور سعودی عرب یو اے ای کی آپس میں اختلافات موجود ہے۔ تو ان اختلافات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کنٹریز کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہیں، اور اس سے پھر دشمن کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے مفاد کے لیے وہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور ٹائم کو دیکھتا ہے اور موقع کو دیکھتا ہے، تو اس کو وہ اپنی پرپز کے لیے یوز کرتا ہے۔ تو اس لیے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بھی کمپین چل رہی ہو سوشل میڈیا پہ، تو سب سے پہلی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، یا جو ممالک اس میں ہے، یا جن ملکوں کے اگینسٹ وہ ہو رہا ہے، تو ہمیں ان کی تھوڑی سی ہسٹری یا ان کی تھوڑی سی جو بیک پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے ان کا مطالعہ کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم اگر اس کا حصہ بنتے ہیں یا اس میں ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں، تو اس کا پھر ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا تو اس کا پھر ہمیں نقصان ہوگا۔